السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ انسانیت اور میں ہوں آپ کی میزبان مبشرہ۔ چلتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی جانب جو ہمیں بھیجا ہے عزبہ مختار نے، جن کا تعلق ہے ملتان سے۔ کم ظرفوں کے ٹولے اور ان سے نجات کا طریقہ۔ یہ تحریر معاشرے کے ان نیز ذہن لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی پستی کو ہمیشہ زمانے کے سامنے بلند ستونوں کی مانند پیش کرتے ہیں۔ ان کا من حسد، بدگمانی اور لالچ جیسی بیماریوں سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا کام لوگوں کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس کے نتیجے میں مال مفاد حاصل کرنا۔ لوگوں کے ڈھکے چھپے عیبوں کی کریز کرنا بھی ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر آخر کار یہ ان عیبوں کا خود شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ان کا سکہ کافی چلتا ہے کیونکہ دین سے دوری اختیار کرنے والے بآسانی ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ اچھے انسانوں کا روپ دھار کر بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مذکورہ برائیاں ان میں بذات خود پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی معاشرتی پہچان۔ منافقت یا دل کی کجی ان کے لہجوں سے چھلکتی ہے۔ ایسے لوگ جب بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہیں تو یہ بہن بھائیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں کی عادت تم سے زیادہ اچھی نہیں، تاکہ بہن بھائیوں کے درمیان ایسی تفریق سے پھوٹ پڑے، جبکہ ایک احسن عمل رکھنے والا انسان کبھی بھی ایسے جذبات کا دکھاوا نہیں کرتا تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کے بہن بھائیوں اور فیملی کے کسی ریلیشن میں بھی ایسا اظہار کر رہا ہے تو ایسے شخص سے نہ صرف خود دور رہیں بلکہ فیملی کو بھی دور رکھیں کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نوٹس میں رکھیں ایسے افراد کو جو خاندانوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ انتہائی نازک ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایسے لوگ گھس جائیں تو میاں بیوی کا تعلق بعض صورتوں میں برائے نام رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر لحاظ سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ خود اتنے نیک صفت ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مسائل ہی نہیں، جبکہ مشکلات اور پریشانیاں ہر زندگی میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو صبر کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، لیکن ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کچھ معصوم ذہن کے لوگ ان کے ارادوں کو بھانپ نہیں پاتے اور آسانی سے ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی مداخلت کی وجہ سے ویران کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کا واحد حل دین اسلام کی پیروی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دین عقل کا ہے، جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ عقل مند بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کو اپنائیں اور دینی شعور حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک پہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ کیسا لگا۔ ماہنامہ انسان گوگل اپلیکیشن پر ہر ماہ مفت حاصل کریں۔ اپلیکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔